بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بلا کس کام آئے گا؟ میں گاڑی شہر سے نکالتی ہوں، راستے میں ہی اسے ٹھکانے لگا دینا۔ تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم لوگوں کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ شی کے لیے تمہاری ذات ایک مستقل خطرے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، جس کے سد باب کے لیے مسٹر ایکس کو خصوصی مشن سونپا گیا تھا۔ اس نے اپنا فکرہ پورا کر کے جو ہی پہلو تبدیل کیا، میں نے پوری قوت کے ساتھ جچے تلے انداز میں اپنے پستول کا آہنی دستہ اس کی کنپٹی پر رسید کیا اور وہ کراہتا ہوا اسی پوزیشن میں نشست گاہ سے ٹک کر بے ہوش ہو گیا۔ آگے آ جاؤ، ویرا نے میری کارروائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پیشکش کی، جسے میں نے قبول نہیں کیا۔ سفید فم کسی بھی لمحے ہوش میں آ کر دشواریاں کھڑی کر سکتا تھا، اس لیے ہم میں سے ایک کا اس کے سر پر مسلط رہنا ضروری تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم اچانک پارکنگ لاٹ میں کیسے پہنچ گئی؟ موقع میسر آتے ہی میں نے اپنے ذہن میں چبھتا ہوا وہ سوال کر ڈالا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے سوچا کہ باہر ممنوعہ علاقے میں گاڑی پارک کر کے تمہاری بخیریت عافیت واپسی کا انتظار کرنے سے بہتر ہوگا کہ اندر ہی چلی جاؤں۔ وہاں تھوڑی ہی دیر بعد مجھے سرچ لائٹ کی روشنی کے حلقے سے بچ کر گزرتے ہوئے داؤد نظر آیا، جو بہت عجلت میں تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ میں نے اپنی کار ایسی جگہ پارک کی تھی کہ لاٹ میں آنے والے ہر شخص پر نگاہ رکھ سکوں، کیونکہ مجھے تم دونوں کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے محتاط رہ کر اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ بظاہر کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر کار میں گھس کر عقبی پائیدان میں رپوش ہو گیا تو میں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے جا لیا۔ میرے پاس محض ایک خنجر دیکھ کر وہ مزاحمت پر تل گیا اور مجھے مجبوراً اس کی گردن کاٹنا پڑ گئی، کیونکہ ایک بار پائیدان سے اٹھنے کے بعد وہ میرے لیے بدترین حریف ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی اور کی آمد کا منتظر تھا، اور آخر کار تم لوگ آ پہنچے۔ اس کے استفسار پر میں اسے اپنی کہانی سنانے لگا۔ گفتگو کے ساتھ ہی کار تیز رفتاری کے ساتھ فاصلے طے کرتی رہی، اور آخر کار ویرا نے ایک سنسان اور غیر آباد علاقے میں گاڑی روک دی۔ میں نے بے ہوش سفید فام کو بغلوں میں ہاتھ دے کر پھرتی کے ساتھ اسے کار سے نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ پھر ویرا نے اس کی کھوپڑی دونوں ہاتھوں میں تھام کر مخصوص انداز میں اس کی گردن کو ایک شدید جھٹکا دیا، اور ہلکی سی آواز کے ساتھ سفید فام کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ویرا نے تھوڑی دیر قبل داؤد کو ذبح کیا تھا، اور اب سفید فام کی گردن یوں توڑ ڈالی تھی جیسے وہ زندہ انسان نہیں، ربڑ کا کوئی بے جان کھلونا رہا ہو۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے یکسر عاری تھا۔ خون ریزی کے معاملے میں ہر بار بے حد پرسکون نظر آتی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر کے اسے خاصا سکون ملتا ہو۔ کسی عورت کی جانب سے قتل و خون ریزی کے معاملات میں ایسی سرد موہری میرے لیے ہر بار ہی حیرت انگیز ثابت ہوئی تھی۔ کسی کی جان لیتے ہوئے تمہیں خوف نہیں آتا؟ واپسی پر میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا۔ کبھی کسی سانپ یا بچھو پر ترس آیا ہے تمہیں؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہنستے ہوئے مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ میں موذی جانوروں کی نہیں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ انسان موذی ہو جائے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بے ہوش سفید فام کی ہلاکت نے تمہارے دماغ پر کچھ ناخوشگوار اثرات ڈالے ہیں۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، اسے تو مرنا ہی تھا، کیونکہ وہ کوئی باتوں کا چشم دید گواہ تھا۔ صدمہ تمہارے انداز پر ہوا۔ بے ہوش دشمن کو اس قدر سکون اور بے رحمی سے مارنا شاید کسی نارمل انسان کے بس کی بات نہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے معاملات میں اب نارمل ہوں۔ اس کی جگہ کوئی بے گناہ ہوتا تو شاید میرا ضمیر اسے تھپڑ بھی لگانے کی اجازت نہ دیتا۔ تمہاری نگاہوں میں گناہ کیا تھا اس کا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ اس نے گردن گھما کر ملامت امیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر اپنی توجہ دوبارہ سڑک پر مرکوز کرتے ہوئے اداس لہجے میں بولی، مجھے دکھ ہے کہ میرے ساتھ اتنے دن گزارنے کے بعد بھی تم میرے مزاج کو نہ سمجھ سکے۔ میرا ہاتھ انہی پر اٹھتا ہے جن کے اعمال نامے سیاہ ہوتے ہیں، اور ایسے بد کرداروں کو مار کر مجھے ملال نہیں ہوتا۔ اس کی اصلیت سمجھنے کے لیے اس کا یہی اعتراف کافی تھا کہ اس کا تعلق گروپ 9 سے ہے۔ اس گروپ میں صرف وہی پیشہ ور قاتل شامل کیے جاتے ہیں جن کا پولیس کے پاس کوئی ریکارڈ نہ ہو، اور دوسری لازمی اہلیت یہ ہے کہ نہ صرف مجرد ہوں بلکہ کسی عورت کی ذات میں دلچسپی بھی نہ لیتے ہوں۔ یہ در حقیقت صفاق اور بھوکے بیڑیوں کا غول ہے جسے قوت کے بے لگام اظہار کے لیے پرورش کیا جا رہا ہے۔ اس سے بحث کرنے کے لیے میرے پاس مواد کی کمی نہیں تھی۔ یہ انسانی مزاج ہے، کوئی آدمی کتنا ہی برا اور بد کردار کیوں نہ ہو، اسے ہلاک کر کے خوشی کبھی نہیں ہوتی، بلکہ قاتل بھی یہ سوچ
سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر فلاں بات نہ ہوئی ہوتی تو وہ افسوسناک سانحہ آرام سے ٹل سکتا تھا۔ کسی کو ہلاک کرنا اور اس کا موت کا سزاوار ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات تھی، اور قاتل کا اپنے فعل پر نادم ہونا یا اس خونریزی سے محظوظ ہونا ایک دوسری بات تھی۔ ویرا کے بارے میں میرا اعتراض دوسرے پہلو سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جواب میں اس نے بالکل ہی مختلف دلیل اختیار کی تھی، مگر میں نے بدمزگی سے بچنے کے لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ یہ دونوں تو جہنم واصل ہو گئے، اب آئزک اور مس ایش برن کا کیا بنے گا؟ کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد میں نے سکوت توڑتے ہوئے سوال کیا، کسی کے مقدر کو تبدیل کرنا انسانی اختیار سے باہر ہے۔ میں خود ان دونوں کے بارے میں فکر مند ہوں، لیکن اب انتظار اور ان کی سلامتی کی دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسا تو نہیں کہ تمہارے چکر میں یہاں داؤد کو متعلق العنان بنا دیا گیا ہو؟ وہ بہرحال کسی نہ کسی کو جواب دے رہا ہوگا۔ کیا اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے رجوع نہیں کیا جا سکتا؟ مسٹر ایکس تنظیم کا ایک اہم اور عارضی لقب ہے۔ یہ نام جسے دے دیا جائے وہ اس خطاب کی واپسی تک متعلق العنان ہی ہوتا ہے، اور دوسرے بڑے اس سے دور دور ہی رہتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ داؤد نے مسٹر ایکس کا خطاب کس طرح حاصل کیا۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ گروپ 9 اس کی تحویل میں دے دیا گیا، یہ خطاب اسے کس نے دیا ہوگا؟ اس کی منظوری سپریم کونسل ہی دیتی ہے۔ اسی طرح گروپ 9 بھی ایک خود مختار گروپ ہے جس کا سربراہ سپریم کونسل کے چیف کو جواب دہ ہوتا ہے، یعنی اس نے سپریم کونسل کو تمہارے خلاف اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ ناکام رہا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، اسے میرے خلاف کھلی چھوٹ مل گئی ہوتی تو ہوسٹس کلب میں ٹکرانے والا سفید فام میرے ساتھ نرمی سے ہرگز پیش نہ آتا۔ پھر اسے یہ سب مراعات کس خوش فہمی میں دی گئی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بڑے بولے ہو وہ طنزیہ انداز میں ہنسی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب تک تم رپوش رہے یہی سمجھا جاتا رہا کہ تم بھی لائڈز کاٹیج میں ہلاک ہو گئے ہوگے، لیکن تمہارے زندہ ہونے کے شواہد پیش کر کے داؤد نے شی کے سربراہ لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہوگا کہ پاکستان میں شی کے کاروبار اور اہم ٹھکانوں کی تباہی کے ذمے تم ہو۔ اس بارے تمہارے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ قتل و غارت گری کے علاوہ کراچی کے جیوا ہاؤس سے لائڈز کاٹیج کی تباہی تک بہتیر ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی وجہ سے لندن میں تمہاری موجودگی کو شی کے مفادات کے لیے بدترین خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بیشتر کارروائیوں میں تم میری شریک رہی ہو، میری وفاداریوں پر صرف شبہ کیا جا رہا ہے۔ کھلے عام نہ صحیح، لیکن شی کے اندرونی حلقوں میں عموماً مجھے جمی لائڈ کی بیٹی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا میرے خلاف صرف شبہات کی بنا پر کوئی قدم اٹھانا ناممکن ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سنجیدگی کے ساتھ اچانک ہی موضوع بدل دیا، ذرا پیچھے دیکھو، آخری چوراہے سے یہ دونوں گاڑیاں مسلسل ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ رفتار کم کر کے انہیں آگے نکلنے کا موقع دو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہم ہو رہا ہو۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے آنے والی ٹریفک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ وہ بھی رفتار کم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے ویرا نے اپنی کار کی رفتار دھیمی کر دی، اسی کے ساتھ پیچھے والی دونوں گاڑیوں کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ ان کے پیچھے آنے والا ٹریفک راستہ کاٹ کر دائیں طرف سے گزرنے والی تیز رفتار قطار میں شامل ہونے لگا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے وہ تماشا دیکھتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ گروپ 9 ویرا نے غیر فطری انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا، خیال رہے کہ یہ انسانی لہو کے پیاسے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا مذاکرہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ گروپ 9، میں نے دل ہی دل میں وہ دہرایا، سفید فام سے کافی دیر پہلے پیچھا چھڑا چکے تھے، پھر وہ ہماری گاڑی تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ مان میرے ذہن میں سفید فام کے آخری الفاظ گونجے اور میں بے اختیار پریری لے کر رہ گیا۔ شاید اسے اپنے انجام کا یقین ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے مرنے سے پہلے ہم لوگوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسے ہم نے بے ہوشی کر کے ایک ویرانے میں ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن اس نے اپنے بے آواز الیکٹرانک ڈکٹیٹر شاید ہماری کار ہی میں ڈال دیا تھا، جو ابھی تک سگنل نشر کر کے ہیڈ کوارٹرز اور تعاقب کرنے والوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میں اندھیرے کیبن میں غیر ارادی طور پر ٹٹول کر ڈیٹیکٹر تلاش کرنے لگا۔ میری ان بکھلائی ہوئی ناکامی کوششوں اور ویرا احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑی۔ وقت برباد نہ کرو، ڈکٹیٹر بٹن کے برابر ننھا سا لاسلکی آلہ ہوتا ہے، اس نے پشت گاہ کے نیچے کہیں بھی اڑس دیا ہوگا۔ اگر اب وہ مل بھی گیا تو ہم ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اسی لمحے ان دونوں میں سے آگے آنے والی گاڑی نے داہنی سمت میں نکلنے کے لیے انڈیکیٹر جلایا اور اگلے ہی لمحے وہ کار ہماری
والی گاڑی کے برابر سے گزرتی ہوئی آگے نکلی اور تیزی کے ساتھ ویرا کی کار کے آگے قطار میں گھستی چلی گئی۔ اس کے تاریک شیشوں کے باعث ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ اس میں کتنے آدمی سوار تھے۔ اب صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی۔ ان کی ایک کار آگے تھی اور دوسری پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر دیدہ دلیری کے ساتھ ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویرا دانت پر دانت جمائے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ اس وقت اس کے حسین چہرے کی ساری دلکشی مفقود ہو گئی تھی اور اس کے بشرے پر بھیانک سی بے رونقی جم کر رہ گئی تھی۔ میرے لیے اس کے وہ تیور نئے نہیں تھے۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ کسی بھی لمحے نتائج کی پرواہ کیے بغیر کشت و خون کا آغاز کر دے گی۔ چند ثانیوں بعد جب ہمارے گرد و پیش میں ٹریفک صاف ہوا تو ویرا نے رفتار بڑھاتے ہوئے دائیں طرف سے اگلی کار سے آگے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اگلی کار نے اس بری طرح سائیڈ دبائی کہ ویرا کو تصادم سے بچنے کے لیے اچانک بریک لگانے پڑ گئے اور اسی کے ساتھ اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ میں نے وہاں اپنے مختصر سے قیام میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ اس سرزمین پر ہارن کو ٹریفک کی زبان کا درجہ نہیں تھا۔ ہر شخص قاعدے کے مطابق دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ کر ڈرائیونگ کرتا تھا اور ہارن اسی ڈرائیور پر بجایا جاتا تھا جو ضابطے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہو۔ بے الفاظ دیگر وہاں ہارن اگلی گاڑی کے ڈرائیور کے لیے مہذب گالی کا درجہ رکھتا تھا، جس کے ذریعے اسے اپنے حواس میں رہ کر ٹریفک کے مروجہ ضابطوں کی پابندی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دوسری بار ویرا نے مسلسل ہارن بجاتے ہوئے بائیں سمت سے آگے نکلنا چاہا تھا، مگر اس بار بھی اگلی کار بری طرح اس کی راہ میں حائل ہو گئی اور مجھے اضطراری طور پر ویرا کو ٹھنڈے ذہن سے کام لینے کا مشورہ دینا پڑا۔ پھر اچانک ہی اگلی کار کے بریک لیمپس جل اٹھے اور وہ گاڑی ایک ہچکولے کے ساتھ سڑک کے وسط میں رک گئی۔ پچھلے دروازے لاک کرو، ویرا بریک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں بولی اور میں نے پھرتی کے ساتھ اس کی ہدایت کو عملی جامہ پہنا دیا۔ ہماری کار اگلی گاڑی سے بمشکل چند انچ کے فاصلے پر رکی تھی اور پیچھے دوسری گاڑی نے راستہ مسدود کر دیا تھا۔ یہ سب پلک جھپکتے میں ہوا اور اگلی کار کی عقبی نشست سے ایک گرانڈیل آدمی نیچے اتر کر تیر کی طرح ہماری گاڑی کی طرف آیا۔ اس نے بائیں طرف میرے پیچھے والے دروازے پر تباہ آزمائی کی۔ اسی لمحے ویرا نے پھر مسلسل ہارن بجانا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں گرانڈیل سفید فام نے کسی سخت چیز سے ضرب لگا کر ایک تیز چھناکے کے ساتھ پچھلی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ میرے لیے ان لوگوں کی دیدہ دلیری ناقابل یقین ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے گرانڈیل کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنا ہاتھ زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے ہاتھ ڈال کر دروازے کو مقفل کرنے والی کنڈی اٹھا کر اندر گھس آیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی اگلی کار چل پڑی اور ہمارے پیچھے والے نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ چلو، ہماری کار میں سوار ہونے والا گرانڈیل سفید فام حلق کے بل گرایا۔ میرے ہاتھ میں اشاریہ 3-2 کا بے آواز پستول ہے اور مجھے تمہاری زندگیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویرا نے لمحہ بھر کے لیے کون اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور اچانک اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی آگے بڑھائی کہ اس کے ٹائر سڑک سے رگڑ کھا کر چیخ اٹھے۔ میرے لیے ویرا کی وہ حرکت متوقع تھی جبکہ گرانڈیل حریف اپنی جارحانہ کارروائی کے بعد ایسے شدید رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا کار کے حرکت میں آتے ہی وہ پچھلی نشست پر لڑک کر پشتگاہ سے جا ٹکا اور اس کے پستول والے ہاتھ کا رخ کار کی چھت کی طرف ہو گیا۔ تقریباً اسی لمحے میں نے اپنی کرسی کی پشتگاہ کا لیور دبا کر شانوں کے زور سے پشتگاہ کو نیچے گرایا اور اس کے پستول والے ہاتھ کو گرفت میں لے کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میری 2-3 بھرپور ٹکروں نے اسے تیورا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف اس کی ٹانگیں بھی نشستوں کے درمیان پائیدان میں پھنس کر رہ گئی تھیں، اس لیے وہ مجھے اچھال پھینکنے کے لیے پوری طرح زور نہیں لگا پا رہا تھا اور جلاہٹ کے عالم میں اس کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان رواں ہو گیا تھا۔ اس کے لیے بچ نکلنے کے بہت سے امکانات تھے، جبکہ مجھے اس کی کامیابی یا برتری کی صورت میں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم دونوں کے جذبات بھی مختلف تھے۔ وہ جلایا ہوا تھا اور میرے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اپنی وحشیانہ ٹکروں سے اس کا چہرہ لہو لہان کرتے ہوئے میرے بائیں ہاتھ میں کھڑکی کے شیشے کا ٹوٹا ہوا ایک لمبا سا ٹکڑا آ گیا اور میں نے اپنے ہاتھ اور انگلیوں کے زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ داردار شیشہ مضبوطی سے گرفت میں لے کر پے در پہ اس کے چہرے اور گردن پر کئی وار کر ڈالے۔ میرے تیوروں نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ بھیانک گراہٹوں اور چیخوں کے درمیان اس نے شیشے کی دھار سے بچنے کی بہتری کوشش
کوششیں کی، لیکن چہرہ بچانے کے باوجود وہ جسم کے دوسرے حصوں کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ جہاں تک چہرے کا تعلق تھا وہ پہلے ہی وار میں بری طرح ادھر کر رہ گیا تھا۔ اچانک اس نے پستول گرا دیا۔ اس طرح مجھے اپنا داہنا ہاتھ بھی استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر وہ گروپ 9 کا کوئی خونخوار جیلہ تھا تو جان کے خوف نے اس وقت مجھے بھی لہو کا پیاسا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے داہنے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر ایک بار پھر نکیلے اور داردار شیشے کا وار کیا۔ اس بار شیشہ اس کی داہنی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ نیا زخم کھا کر اس کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی تھی۔ میں نے وہ شیشہ اس کی آنکھ سے باہر کھینچا تو اس کے گرم گرم خون کی دھاریں اس کے چہرے سے گلے تک بہہ کر میرے داہنے ہاتھ کو تر کرنے لگیں جو اس کے گریبان پر جمع ہوا تھا۔ اس وقت مجھ پر صحیح معنوں میں خون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور شیشے کی دھار پوری قوت سے اس کے دہنے میں حلق تک اتار دی۔ اس کا بدن میرے نیچے بری طرح تڑپا تھا مگر اس کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی جارحیت کو بھول کر اب وہ اپنی بقا کے لیے جان گسل جدوجہد کر رہا تھا۔ میں نے شیشہ اس کے دہنے میں ہی پیوست چھوڑ کر اپنے زخمی ہاتھوں کی ہتھیلی سے شیشے کے پچھلے حصے پر ایک ضرب لگا کر اسے اس کے حلق اور دہنے کے زخموں میں اور گہرا اتار دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گہرے زخم بہت مہلک تھے اور ہر زخم سے بہنے والے خون کی دھاروں نے اس کے جسم سے ساری قوت نچوڑ لی تھی، لہٰذا میں نے اس کھیل کو فی الفور ختم کرنے کے لیے اپنی گردن قدرے کمزور کر کے پائیدان میں سے اس کا بے آواز پستول اٹھا لیا۔ دوسری طرف میرے گرانڈیل حریف کے حلق میں پیوست شیشہ بھی اس کے لیے سائلنسر بنا ہوا تھا جو اس نے کار کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر خود ہی فراہم کیا تھا، اور وہ کوشش کے باوجود شیشے کے اس مضبوط ٹکڑے کو اپنے حلق سے نہیں کھینچ سکا تھا۔ میں نے اس کے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ کھٹکے کی آواز کے ساتھ گولی اس کے بیجے میں اتر گئی اور اس کے آخری سانسوں کے ساتھ کار کے کیبن میں بارود کی ہلکی سی بو بھر گئی۔ اسے ختم کر کے میں نے عقبی ونڈ شیلڈ سے پیچھے نگاہ ڈالی تو سڑک ویران پڑی ہوئی تھی اور شاید ویرا نے راستہ بھی تبدیل کر لیا تھا جس کا مجھے احساس ہی نہ ہو سکا تھا۔ اپنے سر کو جھٹکتا وہ اپنی اگلی نشست پر واپس آیا اور پشتگاہ سیدھی کی تو اندازہ ہوا کہ میری بائیں ہتھیلی اور انگلیاں شیشے کی دھاروں سے خاصی بری طرح زخمی ہوئی تھی اور ان سے خاصی مقدار میں خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ہوا ہے یا مر چکا ہے؟ ویرا کی جذبات سے آری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ زخمی ہو کر مرا ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ کوئی کپڑا دو، میرا بایاں ہاتھ خاصا زخمی ہوا ہے۔ میرے بیگ میں سے رومال نکال لو، اب ہمیں کسی بھی لمحے یہ گاڑی چھوڑنا پڑے گی۔ وہ دونوں گاڑیاں کہاں گئیں؟ میں نے اس کے بیگ میں سے رومال نکال کر اپنے زخمی ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ پچھلی کار والوں کے لیے پلاسٹک کی وہی ایک گیند کام آئی تھی جس کی مدد سے ایلن بریز کو بے ہوش کر کے پکڑا تھا۔ ان کی گاڑی داہنی قطار میں آنے والی ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا گئی تھی۔ شاید وہ دوسری گاڑی والے بھی گیس سے متاثر ہو گئے تھے۔ ویرا بتانے لگی اگلی کار آگے نکل گئی تھی۔ میں نے بائیں طرف والی پہلے موڑ پر اپنی گاڑی گما لی تھی۔ اب وہ ہماری تلاش میں ہوں گے۔ ہماری تلاش سے پہلے شاید وہ کچھ دیر کے لیے دوسری کار کے حادثے میں الجھے رہیں۔ ہمیں جلد از جلد اس گاڑی سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ ایک ڈیٹیکٹر تو پہلے ہی گاڑی میں موجود تھا، دوسرا اس لاش کے ساتھ بھی موجود ہوگا۔ اس کار کو وہ جلد ہی ڈھونڈ نکالیں گے۔ سامان سمیٹو، وہ بولی۔ یہ اچھا ہوا کہ ایک اور بے آواز پستول ہاتھ آ گیا۔ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں 2 گیندیں اور پڑی ہوئی ہیں، انہیں ذرا احتیاط سے نکالنا، کاغذات وغیرہ۔ میں نے وہ خانہ ٹٹولتے ہوئے سوال کیا۔ پڑے رہنے دو، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڑی کو نقصان پہنچا تو اس کے مالک کو انشورنس کمپنی سے معاوضہ مل جائے گا، وہ بے پروایانہ لہجے میں بولی۔ مگر تمہاری حالت بہت ابتر ہو رہی ہے، پیشانی اور ہاتھ زخمی ہے، لباس پر جا بجا خون کے تازہ دھبے بھی نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ کسی کی نظروں میں آ گئے تو دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ بتاؤ کہ ارادہ کہاں کا ہے؟ تم اس حالت میں نہ اپنے ہوٹل کا رخ کر سکتے ہو، نہ میرے ساتھ کسی اور ہوٹل میں جا سکتے ہو، وہ پرخیال لہجے میں بولی۔
بولی اب تو کسی شناسا ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ میں خاموش ہی رہا کیونکہ اس بارے میں کوئی حل پیش کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ علی نواز نامی میرا ایک پرانا ہم جماعت لندن میں نارتھولٹ کے علاقے میں مقیم تھا اور ہر طرح سے میرے کام آ سکتا تھا۔ میرے لیے اس کے گھر تک پہنچنا بہت زیادہ آسان نہیں تھا، ورنہ حضروں کے ایک قریبی گاؤں میں پروان چڑھنے والا وہ شخص خاصا فراخ دل اور ہر اعتبار سے اعتماد کے قابل تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویرا نے ایک سنسان مقام پر گاڑی روک دی جہاں سڑک کے دونوں طرف دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا اور تاریکی میں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر مکانات کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ چابی اگریشن میں لگی چھوڑ کر ویرا نیچے اتری، پھر اس نے عقبی دروازہ کھول کر لائٹر کی روشنی میں پچھلی نشست پر پڑی ہوئی لاش کا جائزہ لیا اور جرجری لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے تو قیمہ ہی کر دیا اس کے چہرے کا، وہ بائیں طرف کی سرسبز ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے بولی۔ اب بتاؤ کہ اس کی جان لیتے ہوئے خوف نہیں آیا تمہیں؟ میں اپنے وجود کی گہرائیوں میں لرز کر رہ گیا تھا۔ میں نے قصدن جھوٹ بولتے ہوئے کہا، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے نہ مارتا تو میں مارا جاتا، پھر وہ بھی گروپ 9 کا ہرکارا تھا۔ ان لوگوں نے بھیانک روپ سے تم نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کر سکا۔ یہ رات بھی شی کے لیے یادگار رہے گی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لاشوں کی یہ برسات نیچے سے اوپر تک سب کو بکھلا کر رکھ دے گی اور اس خون ریزی کا سارا کریڈٹ تمہارے نام جائے گا۔ میں اس دلدل سے جس قدر نکلنا چاہ رہا ہوں اسی قدر اس میں غرق ہوتا جا رہا ہوں، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو یکسو ہو کر غزالہ تک رسائی کی امید میں یہاں آیا تھا، لیکن یہاں بھی میرے لیے پاکستان جیسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب زیر کر لیا جاؤں۔ اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں، وہ میرا شانہ تھپ تھپا کر بولی۔ اصل خطرہ داؤد کی ذات سے تھا اور وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے تمہاری شناخت کرنا اتنا آسان ثابت نہ ہوگا۔ اگر تم اپنی ظاہری وضاحت میں نمایاں تبدیلیاں کر لو تو اپنے رنگ روپ کی وجہ سے ایشیائی کم اور اطال بھی زیادہ معلوم ہوگے۔ وہ سب کچھ کر لوں گا، لیکن غزالہ کا کیا کیا جائے؟ اسے میں کہاں تلاش کروں؟ میں نے اپنے وجود میں کرب کی لہریں محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اول تو وہ یہیں تم کو مل جائے گی، ویرا نے رات کے اندھیرے میں اس قدرتی سبزہ زار پر پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ کسی وجہ سے حالات سازگار نہ ہو سکے تو وہ سمجھدار لڑکی ہے، سیدھی پاکستان ہی جائے گی۔ پاکستان؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ وہاں اب اس کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ وہاں تو اسے کوئی تسلی بھی نہ دے سکے گا۔ ماں باپ کے بعد اس کا رہ کون گیا ہے؟ پھر تمہاری تنظیم بھی اس کی تلاش میں ہے۔ یہاں تو غنیمت ہے کہ جوزف کی وجہ سے پولیس غزالہ کو بھول کر سونیا کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ مجھے تمہارے ان تفکرات کا علم ہے، وہ ناصحانہ لہجے میں بولی۔ ضروری نہیں کہ اگلا دن بھی اسی قدر حوصلہ شکن ثابت ہو، ہمیں آنے والے وقت سے بہتر امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ بہتر امیدیں؟ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا اور اپنی ریسٹ واچ کے روشن ڈائل کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس وقت رات کا 1:30 بجا ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں کہ رات کا باقی ماندہ حصہ بسر کرنے کے لیے ہمیں کسی چھت کا سایہ مل سکے گا یا ہم پوری رات ہی کھلے آسمان کے نیچے بھاگتے دوڑتے گزار دیں گے۔ تم پر قنوطیت طاری ہو رہی ہے، تم دیکھنا کہ تھوڑی ہی دیر میں تمہارے لیے کیا آسائشیں موجود ہوں گی۔ الجھن صرف اتنی سی ہے کہ میں اپنی وجہ سے اپنے کسی شریف دوست کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ لندن کے بیشتر حلقوں میں میں ایک کلنڈری امیر زادی کی حیثیت سے مقبول ہوں، اس لیے مشتبہ انداز میں کسی دروازے پر دستک دینے سے گھبرا رہی ہوں، مگر اب یہ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر ہم داہنی طرف کا راستہ اختیار کرتے تو جلد ہی ایک ایسی سڑک پر پہنچ سکتے ہیں جہاں سے کوئی سواری مل سکتی تھی، جبکہ ہمارا اختیار کردہ راستہ زیادہ طویل تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ گروپ 9 کے موت کے ہرکارے اگر جلد ہی گاڑی تک پہنچ گئے تو سب سے پہلے داہنی طرف والی سڑک کا رخ کریں گے، جبکہ بائیں سمت کا راستہ طویل ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا۔ ڈھلان کی چڑھائی ختم ہوتے ہی دوسری طرف کا کافی فاصلے پر شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ اس طویل مسافت کا جائزہ لے کر میں نے تھکے ہوئے انداز میں سگریٹ سلگا لی۔ ویرا نے بھی میری تقلید کی اور ہم دونوں سستانے کے لیے وہیں نرم گھاس پر بیٹھ گئے۔ کتنا سکون ہے اس ماحول اور کھلی فضا میں، ویرا ایک گہرا سانس لے کر گھاس پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ اس فضا میں سکون ہوتا تو تمہارے ہونٹوں سے سگریٹ نہ لگی ہوئی ہوتی، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور نہ کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھوں پر سونے والوں کو ہیروئن کی طلب محسوس ہوتی۔ یوں سوچو گے تو بات ہی کچھ اور نکل آئے گی۔ ماحول و فضا سے تو بس سہارا ملتا ہے، اصل سکھ تو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ اندر سے من
دکھی ہو تو اسے بہلانے کے لیے نشہ درکار ہوتا ہے، جس کے جتنے زیادہ دکھ ہوتے ہیں اس کی نشے کی طلب بھی اتنی ہی شدید اور گہری ہوتی ہے۔ بے اختیار مجھے اپنی ہم سفر ایمی فرانسس یاد آ گئی، جو کراچی سے میرے ساتھ روانہ ہو کر روم میں اتری تھی۔ وہ ایک سادہ سی محبت کو ترسی ہوئی لڑکی تھی، جسے دولت کے ایک پجاری نے اپنی ظاہری چمک دمک سے مرعوب کر کے پہلے اپنی محبت کے جال میں گرفتار کیا اور پھر ہیروئن یا کسی اور بیش قیمت نشے کی ایک کھیپ دے کر بہانے سے بین الاقوامی سفر پر روانہ کر دیا۔ اس طیارے پر کئی سو مسافر موجود تھے، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھ سے قریب ہو گئی اور پھر اس نے دھیمے دھیمے مجھے اپنے سفر کی کہانی بھی سنا دی۔ اس کے سفر کے پس منظر سے واقف ہونے کے بعد میں نے اسے ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے اندیشے درست ثابت ہوں تو وہ روم میں وقت ضائع کیے بغیر لندن پہنچ کر امپیریل ہوٹل میں قیام کرے، جہاں میں خود اس سے رجوع کروں گا۔ لیکن لندن آتے ہی میں پے در پہ ایسے حالات کا شکار ہوا تھا کہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا تھا، لیکن اب نشے کا ذکر آتے ہی مجھے اس کا خیال آ گیا تھا جیسے اس کا وجود بھی ایک سرور انگیز نشہ ہو۔ میں بدلیوں میں چھپے ابھرتے تاروں پر نظریں جمائے اپنے من کو ٹٹولنے لگا کہ میں بھی اندر سے دکھی تھا جو مجھے کسی نشے کا دھیان آ رہا تھا۔ ویرا نے ڈرائیور کو کرائے کے ساتھ 1 پاؤنڈ کی ٹپ دی تو اس کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا، ورنہ وہ شروع ہی سے مجھے مشتبہ نظروں سے دیکھتا آیا تھا۔ مجھے طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے نشے میں بدمست ہونے کی اداکاری کی تھی، اور ویرا نے راستے ہی میں ڈرائیور کو میرے بارے میں ایک کہانی سنا ڈالی تھی جس کے مطابق اس کا بوائے فرینڈ تھا اور ہیروئن پینے کے ساتھ ہی جوا کھیلنے کا بھی شوقین تھا، اور ایسی ہی ایک محفل میں دوستوں سے لڑ پڑا تھا۔ سب لوگ نشے میں بدمست تھے، لہذا اس ہڑبونگ میں کئی جواری زخمی بھی ہوئے، اور آخر میزبان کی بیوی کا فون ملنے پر اسے مجھ تک پہنچنا پڑا۔ ٹیکسی میں سوار ہوتے ہوئے ویرا نے ڈرائیور کو آکسفورڈ اینڈ کیمبرج مینشن کا پتہ بتایا تھا، لیکن راستے میں اپنی درد بھری داستان سناتے ہوئے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ایسی خستہ حالت میں وہ مجھے نہ اپنے گھر لے جا سکتی تھی نہ میرے گھر چھوڑ سکتی تھی، اور ڈرائیور نے فوراً ہی سسکی گارڈنز کے علاقے میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں شب بسری کا مشورہ دیا، جو ویرا نے فوراً ہی قبول کیا، اور یوں ہم ٹیکسی میں براہ راست ایوان ہوٹل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے انجن بند کیے بغیر ویرا سے کرایہ وصول کیا تھا، لیکن ٹپ کی رقم دیکھتے ہی وہ انجن بند کر کے نیچے اترا تھا اور کھڑکی میں سے سر اندر ڈال کر مؤدبانہ انداز میں بولا تھا، اس حالت میں اس بیچارے کا تماشا بنانا مناسب نہیں، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں کمرے کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ بڑی چالاکی سے زیر کیا تم نے اس مردود کو۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ویرا سے کہا، معقول ٹپ نہ دیتی تو وہ ہمیں اتار کر سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن پہنچ کر ہمارے بارے میں اطلاع درج کرا دیتا۔ لندن کے ٹیکسی ڈرائیور بہت گہرے اور پر اسرار ہوتے ہیں، کسی مسافر سے باری ٹپ ملنے کی امید ہو تو یہ لوگ معلومات اور رہنمائی کا خزانہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب تم دیکھ لینا کہ وہ تمہیں سہارا دے کر کمرے تک پہنچائے گا، ورنہ پہلے ہی اس نے انجن بند کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ چند ثانیوں بعد ہی پھرتی کے ساتھ واپس باہر آیا تھا اور ویرا کی سمت کی کھڑکی کے قریب جھک کر مؤدبانہ لہجے میں بولا تھا، ڈبل بیڈ پرائیویٹ واش روم کے ساتھ ہے مدام، کرایہ VAT کے ساتھ صرف 28 پاؤنڈ۔ ویرا نے بیگ میں سے پرس نکال کر 10 پاؤنڈ کے 3 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا، اور وہ ایک مرتبہ پھر ایوان ہوٹل کے شیشے کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ہوٹل کے کرائے میں اس کا کمیشن شامل ہوگا؟ میں نے آہستگی کے ساتھ سوال کیا۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ کسی شناسا کے سامنے شرمندہ ہوئے بغیر اتنی رات گئے محفوظ ٹھکانہ مل گیا۔ یہ لندن کے بدنام ترین ہوٹلوں کا علاقہ ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں کا ہر کمرے میں روز کم و بیش کئی مہمان آتے جاتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ دوسری بار ڈرائیور نمودار ہوا تو خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔